ایرک کے چہرے پر اب کچھ مایوسی آئی۔ اگر تم ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتے تھے تو اس کا سیدھا راستہ دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگنا ہے، کیکڑا بن کر ہمارے گھر کے سامنے پھرنا نہیں۔ یا تم یہ چاہتے تھے ہم خود تمہیں کھینچ کھینچ کر اندر بلائیں؟ عنایہ نے کچھ خفگی سے کہا۔ ایرک کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ شرمندگی تھی اس بات کی کہ وہ اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ مسز سالار مجھے پسند نہیں کرتی، ایرک نے اس کی بات کے جواب میں امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا پہلی بار اس کے سمجھانے کا اثر ایرک پر یہ ہوگا۔ خیر، وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، خاص طور پر میں۔ بٹ یو آر اسٹل ویلکم۔ یہ جبرائیل تھا جس نے ماں کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا تھا۔ وہ فریج سے ایک سافٹ ڈرنک نکال رہا تھا۔ میرے بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی خیالات ہیں، ایرک نے اسے ٹکڑا توڑ جواب دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ جبرائیل اب اسے زج کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایرک کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ایرک اسی طرح نروٹھے انداز میں بیٹھا رہا تھا، لیکن وہ یہاں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک بار پھر ویسے ہی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہو جاتا تھا۔ ان کے گھر میں گرم جوشی تھی جو سب کے لیے تھی۔ ایرک بھی اس نرم سی گرماہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے امامہ سے کہا، مسز سالار، میں فریج سے کوئی ڈرنک لے سکتا ہوں؟ نہیں، جو آخری تھا وہ میں نے لے لیا، لیکن تم یہ پی سکتے ہو، امامہ سے پہلے جبرائیل نے اس سے کہا، اور اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ کین جس سے اس نے ابھی ایک دو گھونٹ ہی لیے تھے اس کے سامنے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیا اور خود اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ عنایہ لاؤنج کی صفائی میں امامہ کی مدد کر رہی تھی۔ ایرک کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کین اٹھا کر ایک ہی سانس میں اسے ختم کیا۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایرک نے ان دونوں کو مختلف چیزیں ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھتے دیکھ کر آفر کی۔ تمہارے بازو اب 2-3 دن تک کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے آرام کرو، ہم خود ہی کر لیں گے ایرک۔ امامہ نے جواباً اس سے کہا، میرا نام ایرک نہیں ہے۔ ایرک نے بے حد سنجیدگی سے امامہ کو جواب دیا، ہاں ہاں پتہ ہے، تمہارا نام اب کریب ہے۔ عنایہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے۔ امامہ اور عنایہ نے بیک وقت پہلے اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ کیا مطلب؟ امامہ کچھ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اب میرا نام ایرک نہیں عبداللہ ہے۔ ایرک نے اپنا جملہ اسی سنجیدگی سے دہرایا تھا۔ کس نے بدلا ہے تمہارا نام؟ عنایہ بھی ماں کی طرح دنگ تھی۔ میں نے خود، ایرک نے فخریہ انداز میں خالی کین ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے اس سے کہا۔ ایرک ایک بہت خوبصورت نام تھا۔ امامہ نے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا، کیوں عنایہ؟ اس نے روانی میں عنایہ سے پوچھا۔ عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی۔ عنایہ نے ماں کی تائید نہیں کی، لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام تھا، اور وہ امامہ سے ایرک کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ سالار اور امامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو مذہب سے نا آشنا نہیں رکھا تھا، اور ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام جبرائیل کرتا تھا، جو ان تینوں کو قرآن کی بہت ساری باتیں بتاتا تھا، لیکن اپنے مذہب سے مکمل طور پر واقف ہونے اور باعمل ہونے کے باوجود ان دونوں نے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی مباحث میں حصہ لینے سے ہمیشہ باز رکھا تھا۔ وہ مسلمان کے طور پر واضح شناخت رکھنے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے، اپنے مذہب کو دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔ لیکن ایرک کو عبداللہ بننے کی ضرورت کس لیے؟ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ ایرک سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، بات آج پھر وہیں آ گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایرک نے اسی انداز میں امامہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔ تمہاری ممی کو پتہ ہے کہ تم نے نام بدل لیا؟ عنایہ نے ماں کی مشکل سوال بدل کر آسان کی تھی۔ ابھی نہیں پتا، لیکن میں بتا دوں گا، ایرک نے اسی سہولت سے کہا۔ اور یہ نام تم نے رکھا کیسے ہے؟ امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ انٹرنیٹ سے ڈھونڈا ہے، ایرک نے
اطمینان سے کہا۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ امامہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا بندہ، اس نے امامہ کو ایک بار پھر لاجواب کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اب مجھے عبداللہ کہا کریں۔ ایرک نے اگلا مطالبہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بار وہ امامہ کے سوال پر خاموش رہ گیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امامہ کو عجیب سا کلک ہوا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیکڑا بن کر فٹ پاتھ پر پھر رہا ہوگا، لیکن وہ باہر نہیں تھا۔ عبداللہ برا نہیں ہے۔ وہ عنایہ کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہوور چلانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اب اداس تھی۔ عنایہ، وہ ایرک ہے۔ صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا۔ امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے اسے اپنی آواز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہلایا تھا۔ عنایہ خاموش رہی تھی۔ سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا، فائل بند کی اور اسے واپس تھما دی۔ تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا؟ بہت ساری باتیں، حمین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سالار نے اپنی ہنسی بے اختیار چھپائی۔ صرف 2 باتیں بتا دو۔ بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس نے بے ساختہ کہا۔ اور؟ سالار نے پوچھا۔ بزنس آسان نہیں ہے، اس نے چند لمحے خاموش رہ کر سالار سے کہا۔ درست، سالار نے تائید کی، پھر اس سے کہا، ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری موسٹ فیوریٹ چیز ہو سکتی ہے۔ سالار نے اس کے بزنس سلوگن کو جان بوجھ کر دہرایا جو اس نے اس کے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا، اپنی پسندیدہ چیز حاصل کریں۔ ایک لمحے کے لیے اس سلوگن نے اسے چکرا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی اولاد کا بزنس سلوگن کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی 9 سال کی عمر میں؟ ہماری موسٹ فیوریٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ کسی دوسرے کی موسٹ فیوریٹ چیز چھیننے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو بزنس کے گن بتانے میں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں صحیح کر رہا تھا یا غلط، مگر سالار سکندر باپ تھا۔ وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو یہ نہیں سکھا سکتا تھا کہ بزنس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی ہر چیز سیکنڈری تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس نے حمین سے پوچھا۔ کیا؟ حمین نے کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو، وہ کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیا؟ حمین نے پھر اسی انداز میں کہا، عقل۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں، خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ حمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا، وہ اس کی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین دماغ تھے، صرف باپ بیٹا نہیں تھے۔ 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا۔ اب اس ڈھانچے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی کر رہا تھا۔ وہ رسک لیتا تھا، چیلنج قبول کرتا تھا، نئے راستے ڈھونڈنا اور بنانا جانتا تھا۔ برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا۔ ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی، ایک دنیا اسے مانتی تھی۔ وہ جس فورم پر بات کرنے کھڑا ہوتا، فائنانس کی دنیا کے گروہ اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے۔ وہ زندگی میں کوئی اور بڑے مورکے نہ بھی مارتا تو بھی سالار سکندر فائنانس کی دنیا میں لیجنڈری حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ حمین سکندر ایک 9 سال کا بچہ تھا جس کا پہلا بزنس کسی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف انٹرپرسنل سکل سے شروع ہوا تھا، اور کامیابی سے فراٹے بھرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر بری طرح نہ صرف ڈوبا تھا بلکہ ساتھ ہی اسکول میں اس کی ساکھ کو بھی لے ڈوبا تھا۔ اس نے اپنے پاس بقیہ رہ جانے والے $175 کی ایک ایک پائی واپس کر دی تھی۔ ہر ایک سے نہ صرف زبانی طور پر معذرت کی تھی بلکہ ہر ایک کو ایک معذرت کا خط بھی لکھا تھا جو اس نے
خود ڈرافٹ کیا تھا۔ یہ حمید سکندر کی زندگی کے سب سے شرمندہ کرنے والے لمحات تھے۔ وہ کچھ دنوں پہلے کے قومی سطح پر ملنے والے اسٹارڈم کو گھنٹوں میں کھو چکا تھا، لیکن اس سارے تجربے نے حمید سکندر کو پہلی بار کچھ سنجیدہ کیا تھا، کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا، اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب نام بننا تھا، اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا۔ حمید سکندر نے یہ خواب جاگتی آنکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کو ان کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی تعبیر اسے کیسے حاصل کرنی تھی یہ اسے ابھی سوچنا تھا۔ ممی، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی وہیں تھا۔ جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے یہ بات کہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ مسلمز کی ہولی بک جو عنایہ کی فیملی پڑھتی ہے، اس نے ماں کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنر رالف نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے 3 مہینے سے اب اسی گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ ایرک اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اچھی طرح یہ بات جانتا تھا، لیکن ایرک نے کبھی اس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کا تعلق بے حد رسمی سا تھا، مگر اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایرک کی کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ جھجک رہا تھا۔ وہ ایرک کے دل میں اپنے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو؟ کیرولین نے کہا۔ نہیں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں عربی نہیں آتی۔ کیرولین بھی اب بے حد سنجیدہ تھی۔ یہ ایک عجیب فرمائش تھی۔ ہاں، لیکن جبرائیل مجھے سکھا دے گا، اس کو آتی ہے عربی، ایرک نے ماں سے کہا۔ فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ایک نئی زبان کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ 2 دن میں اسے سیکھ لینے والا تھا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیرولین کو خاموش دیکھ کر رالف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو۔ رالف نے اپنی طرف سے بے حد مناسب مشورہ دیا تھا، جو ایرک نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ممی، رالف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رہ گئے تھے، اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اسے اجازت مانگ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک۔ کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا اس نے اس کا ذکر کیا۔ وہ متاثر نہیں ہوں گی، آئی پرومس۔ اس نے فوراً سے پیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی۔ رالف کو عجیب سی ہتک کا احساس ہوا تھا خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر، لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کے بجائے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری اسٹڈیز پر کوئی اثر پڑا تو میں تمہیں روک دوں گی۔ ایرک کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، اس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تم کب جایا کرو گے جبرائیل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟ کیرولین نے پوچھا۔ ہفتے میں 2 بار، ایرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے مطمئن ہوئی۔ آپ جبرائیل کی ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھپکتے میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا۔ رالف کے سامنے وہ ایرک سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ یقیناً جبرائیل کے خاندان کی شرط کی وجہ سے اس سے اجازت لینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی، کیرولین نے کہا۔ ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا ختم کر کے چلا گیا۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، اس کے وہاں سے جاتے ہی رالف نے بے حد ناخوش انداز میں کیرولین سے کہا تھا۔ کیسی بے وقوفی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی تھی۔ تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے سردرد بنا ہوا ہے، وہ ٹیمپرامنٹل ہے، اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہو تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے۔
وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رالف، میں 3.5 سال سے جانتی ہوں، نیبرز ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا، کیرولین نے کہا۔ میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے، سکھانا ہوتا تو وہ اسے میری اجازت کے بغیر بھی سکھانا شروع کر دیتے۔ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ کم از کم ایرک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ تم پھر بھی سوچ لو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک ڈسٹربڈ بچے کو قرآن پاک پڑھانا، وہ اگر مسلمانوں ہی کی طرح وائلنٹ ہو گیا تو۔ رالف کے اپنے ہی خدشات تھے جنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے پتہ ہے ایرک کی مزاج کا، اسے کسی چیز کا شوق پیدا ہو تو بس شوق نہیں جنون سوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلتا، وہ بڑی جلدی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے، تم دیکھ لینا 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی چھوڑ دے گا وہ۔ کیرولین نے بے حد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو اس نے کہا تھا اسے اس پر یقین تھا، مگر وہ پھر بھی خوش اس لیے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعد اس کے اور ایرک کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک بات ہوئی تھی۔ ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا تھا، جبرائیل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح جبرائیل کے پاس گیا تھا، وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور پھر اتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ جبرائیل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا۔ میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو، اس نے جبرائیل کو جواب دیا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا، اسے اس کا مطالبہ عجیب لگا تھا۔ میری تو یہ مذہبی کتاب ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ مجھے دلچسپی ہے جاننے میں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو تو، ایرک نے جواباً کہا۔ تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن، اور تمہیں تلاوت اچھی لگتی ہے تو تم وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں، جبرائیل نے نرمی سے جیسے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں تلاوت سننا نہیں خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرک اب بھی مصر تھا۔ یہ بہت لمبا کام ہے ایرک، ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، وہ نہیں ٹلا۔ کتنا لمبا کام ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ اوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، ایرک نے بہت مطمئن ہو کر اس سے کہا تھا۔ جبرائیل عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ایرک کئی بار پڑھائی کے حوالے سے کوئی بات اس سے پوچھنے آ جاتا تھا اور جبرائیل اسے سمجھا دیا کرتا تھا، لیکن یہ ان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔ ایک 11 سالہ عیسائی بچے کی فرمائش پر، وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کر، وہ سوچے سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے مذہبی جوش و جذبات میں اسے قرآن پاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو، جبرائیل نے بالآخر اس سے کہا۔ ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے، اس نے جبرائیل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر ان کو ایشو نہیں ہوگا تو انہیں یہ بات مجھ سے یا ممی سے کہنی ہوگی۔ جبرائیل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر کام ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرک نے اس سے کہا۔ تم ابھی چھوٹے ہو ایرک، اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم 18 سال کے نہیں ہو جاتے، تمہیں ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے، جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے پوچھ کر کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جبرائیل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لینا غلط نہیں ہے، لیکن جبرائیل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی تھی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔